امام بخاری نے یہاں پر ایک باب باندھا ہے کہ وہ کہتے ہیں باب اقتباط صاحب القرآن، وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی نعمت عطا فرمائی ہے اس پر رشک کرنے کا باب۔ رشک کرنا سمجھتے؟ جیسے یہ بھائی یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر میں کہوں واہ 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 کیا بات کیا بات۔ تو اب باقاعدہ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ اس طرح کے آئے اور امام بخاری نے باب یہ باندھا ہے کہ جس کا سارا وقت قرآن پڑھنے میں گزرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو دیکھ کر کہا جائے واہ واہ کیا بات کیا بات۔ ہاں ہمارے یہاں تو معیار یہ ہے کہ اگر سوڑی گڈی دیکھتے تو واہ واہ کیا بات، سوڑا بنگلہ دیکھتے تو واہ 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 کیا بات ہے چودھری صاحب کی، کیا بات ہے جی ملک صاحب کی، کیا بات ہے جی، پتہ نہیں کیا ہی بات ہے۔ ہاں وہ دیکھتے ہیں جی ہمارے یہاں تو دیکھتے ہیں کہ جی وہ کوئی بڑا تاجر ہے تو اس کی بڑی دکان دیکھیں گے، بڑی مارکیٹ، واہ واہ کیا بات ہے۔ لیکن حدیث کا معیار یہ نہیں ہے، حدیث نے جس کو دیکھ کر واہ واہ کیا بات کرنے کا کہا ہے۔ ذرا سنو، امام بخاری نقل کرتے حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حسد صرف دو چیزوں میں، حسد کیا؟ صرف دو چیزوں میں، ایک اس آدمی پر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہو، یعنی قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو کتاب عطا کی ہو اور وہ اس کتاب کے ساتھ رات کے اوقات میں قیام کرے، قرآن پڑھنا آتا ہو اور وہ رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک منٹ رک جاؤ، یہ جو عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں کیا آگے قاری صاحب کھڑے ہو کر ڈھول بجا رہے ہوتے؟ بولو میرے بچوں۔ اور وہ 1.5 بائی 2 انچی کے چھوٹے چھوٹے ٹٹو قسم کے جن کو کیمرے کے سامنے بیٹھنا آ گیا، اگر آپ لوگ ناراض ہوتے تو ہو، جب دین کی بات آئے گی تو ہماری غیرت ایسی جاگتی ہے، یہ میں آپ کو کلیئر بات بتاؤں۔ اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کرے جی حاجی فہیم بھائی تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں، تراویح تو یہ مولویوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہو۔ بھائی غلط فہمی پر ہو تم۔ میرے آقا فرماتے جو رات کو کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر کہو واہ واہ کیا بات ہے۔ ایک دفعہ پھر بولو سبحان اللہ۔ ارے بدبختو تم اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ سرکار فرماتے اس کو دیکھ کر کہو واہ واہ کیا بات ہے، اور اس پر رشک کرو، اس سے حسد کرو، یا اللہ یہ نعمت تو نے اس کو عطا فرمائی ہے، یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ ہاں اب وہ جن کو حدیث کا نام لینا نہیں آتا وہ بھی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے نا موبائل لے کر ایسے پکڑ کے بیٹھے، یہ دیکھیں حدیث میں ہے نبی پاک نے تراویح 3 دن پڑھی پھر نہیں پڑھی، نبی پاک نے پھر منع کر دیا، یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ اور وہ سارے چھوٹے چھوٹے 1.5 بائی 2 انچی کے جو ہے نا مولی، وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیمروں کے سامنے بیٹھنا جو آ گیا۔ اچھا اس میں کیا زیادہ تر ہاتھ کون صاف کر رہے؟ وہ ڈب ڈب کرتے ہوئے پیر ہوتے نا، ٹھک ٹھکاتے ہوئے پیر جو ہوتے، ڈم ڈمے پیر، نہیں سمجھتے ڈم ڈمے پیر؟ اب وہ ڈم ڈمے پیر کیا ہے؟ اس کے اندر ہاتھ صاف کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں اندے دیکھا نبی پاک نے 3 دن پڑھی، 3 دن پڑھائی اور پھر اس کے بعد نہیں پڑھائی، آپ نے منع کر دیا۔ فجر کی نماز میں آئے، سحری کر کے آپ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آج آپ نہیں پڑھا رہے آئے؟ ہم تو انتظار کرتے رہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میرے غلاموں، میں نے اگر آج پڑھتا تو اللہ تم پر فرض کر دیتا، اور میں نے کہا مولوی صاحب پڑھنے سے تو نبی پاک نے منع نہیں کیا،
تم پڑھنے سے منع کر رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا اگر میں آج پڑھاتا تو تم پر فرض ہو جاتی، کیونکہ جو عمل ہم کنٹینیو کرتے ہیں وہ رب کو امت کے لیے پسند آ جاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، با کتاب الحج کے اندر پوری حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے اندر ایک صحابی آتے آ کے عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مجھے یہ بتائیے کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ ایسے چہرہ پھیر لیتے۔ پھر وہ ادھر سے آتے پھر پوچھتے ہیں رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ ایسے چہرہ پھیر لیتے۔ پھر وہ تیسری دفعہ آتے پھر وہ پوچھتے کیا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ کے چہرے پہ جلال کے آثار نمایاں ہوتے، خاموش ہو جاتا ہے، وہ صحابی خاموش ہو جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتے اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی وہ 1.5 بائی 2 انچی کے جس کو کہتے ہیں نا وہ سوت 1-2 سوت کے مولوی، اور وہ خاص کر کے وہ پیر جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ادھر بیٹھے رہو سوٹے لگا دو، ہاں جی پیری مزید چل رہے، ذرا تازہ بنانا، ذرا نہیں چلم بھرنا، کیا کہتے اس کو چلم کہتے ہیں؟ ہاں وہ جو لمبا سا ہوتا ہے، ہاں سلفی، ہاں ذرا یہ نئی والی بھرنا۔ اب وہ سارے جی کیمروں کے سامنے موبائلوں کے سامنے بیٹھے، یہ دیکھیں بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے۔ اب تجھے بخاری کا نام نہیں لینا آتا اور تو بخاری کی وہ حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے۔ خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اس وجہ سے نہیں پڑھائی تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب حدیث پڑھنا ہی، اب تراویح پڑھنا ہی منع ہو گئے۔ او خدا کے بندو، یہ جو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھاتے ان کو دیکھ کر نبی پاک نے فرمایا ان کو دیکھ کر کہا کرو واہ 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 واہ۔ یہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے۔